موجود ہے. لیکن بیرسٹر صاحب یہ سکم ہے کیا قانون میں کہ اگر 2/3 نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ چلیے یہ تو حل مستقل نہیں ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوں گے یا سینئر پیونر جج ہوں گے وہ چیف جسٹس بن جائیں گے, ایکٹنگ چیف جسٹس بن جائیں گے. یہ تو شاید سولوشن نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ سکم ہے پھر نئی آئین ترمیم میں؟ بہت شکریہ عزیزات. سب سے پہلے تو میں بلال صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. میرا نہیں خیال کہ یہ مبارک دینے کا دن ہے. میرے خیال میں شاید یہ سیاسی جماعتوں کے لیے, جو حکمران جماعتیں ہیں, ان کے لیے تو ایک مبارک دینے کا دن ہو. انہوں نے آپس میں کچھ سیٹلمنٹ کر لی, کچھ تقریریں کر لیں. ایک نواز شریف صاحب نے غلط شعر پڑھا, ایک جس کی توسیع بلکہ مولانا صاحب نے کی کہ اس شعر کو درست طریقے سے کیسے پڑھنا چاہیے تھا. وہ بے وزن تھا لیکن مطلب اس بات پہ مبارکباد میں دینے کا ضرور قائل ہوں کہ نواز شریف صاحب نے شعر پڑھا, یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن جہاں تک آئین اور قانون کا معاملہ ہے, آپ وکلا حضرات کی میجورٹی کو دیکھ لیں. ایک اعظم نذیر تارڑ اور منصور عوان جو اٹارنی جنرل اور لا منسٹر کو چھوڑ کے وکلا حضرات کی طول و عرض کے اندر میجورٹی کو دیکھ لیں. کراچی کے اندر جو کنسنسس ہوا تھا وکلا کا, ان کو دیکھ لیں. باقی جج صاحبان کو دیکھ لیں. تو لوگ کم از کم وکلا کمیونٹی کے اندر ماتم کو نہ ہے. یہ مبارکباد کا دن نہیں ہے, یہ ماتم کا دن ہے. اس کی میں ایک بنیادی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. سکم تو اس کے اندر بہت سارے ہیں اور آپ کی اجازت سے ہم اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن جو بنیادی بات جس کو پاکستان کی تاریخ کے جوڈیشل دھارے کو ریورس کر دیا گیا ہے وہ ایک ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر 1973 کے آئین کے اندر 1973 میں ایک شک ڈالی کہ 175(3) جس میں لکھا گیا کہ جوڈیشری کو اور ایگزیکٹو کو سیپریٹ کیا جائے گا, یہ ایک دوسرے کے اندر مداخلت نہیں کریں گے. یعنی ایگزیکٹو جوڈیشری کے اندر مداخلت نہیں کرے گی اور جوڈیشری اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹلی کرے گی. یہ آئین کے اندر شک تھی. اس کی تکمیل کے لیے سن 1996 میں 96 میں جب ایگزیکٹو نے چیف جسٹس کو 2 یا 3 نمبر سے بنانے کی کوشش کی تو الجہاد ٹرسٹ کیس کی ججمنٹ آئی جس میں کہا گیا کہ ایگزیکٹو جوڈیشری کے اندر یا پارلیمان جوڈیشری کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرے گی. جو سینئر موسٹ جج ہوگا سپریم کورٹ کا وہ چیف جسٹس بنے گا. اسی سٹرگل کو جو یہ سٹرگل کے طور پہ وکلا حضرات نے کی, وہ لائرز موومنٹ کے اندر اس کو مزید تکمیل دی گئی. اور 18ویں ترمیم جو لائرز موومنٹ کے بعد 2010 میں آئی, اس کے اندر شک لکھ دی گئی کہ سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کا چیف جسٹس پاکستان ہوگا. آپ کمیٹی میجورٹی کی بنا لیں, 2/3 کی بنا لیں, پارلیمان کی بنا لیں, سینٹ کی بنا لیں, حکومت کی بنا لیں, اپوزیشن کی بنا لیں, یہ پرنسپل نہیں ہے. پرنسپل یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جن کے مقدمے جوڈیشری نے سننے ہیں, جس حکومت کے خلاف جوڈیشری نے کانسٹیٹیوشنل ججمنٹس دینی ہیں, جس پارلیمان کے ممبران کے خلاف جوڈیشری نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے یا نہیں چھپائے, یہ ٹھیک الیکٹ ہوئے یا غلط الیکٹ ہوئے, کیا وہ لوگ جو اس جوڈیشری کے سامنے سائل ہوں گے, کیا وہ اس بینچ کی تقرری کریں گے جو بینچ اس مقدمے کو سنے گا, اور اس چیف جسٹس کی تقرری کریں گے جو چیف جسٹس اس جوڈیشری کا ہیڈ ہوگا؟ 1973 سے لے کے 2024 تک ہم نے 50 سال پاکستان کے اندر اس انفلوئنس کو روکنے کی کوشش کی کہ جوڈیشری کے اندر پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو کا انفلوئنس ہوگا. یہی الجہاد ٹرسٹ تھا, یہی 18ویں ترمیم تھی, یہی لائرز موومنٹ تھی. اس ترمیم کے اندر آئین کا وہ دھارا جس کے اوپر 50 سال سے وکلا نے محنت کی, اس کو ایک شک کے اندر ریورس کر دیا. سیلف ڈیفیٹنگ آرگومنٹ ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کے آرگومنٹ کا ریبٹل کر رہا ہوں, حافظ صاحب کا ایک سیلف ڈیفیٹنگ آرگومنٹ ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آئین کے اندر یہ بات 1973 کے اندر نہیں تھی کہ سینئر موسٹ جج ہوگا, تو اب ہم اس اوریجنل فریمر کی طرف جا رہے ہیں. بھائی آئین کے اندر تو 26 آئین کے اندر بات سن لیں, آپ کی بات سن لی, آپ کی بات سن لی, آپ کی بات سن لی, بات سن لیجیے. آئین کے اندر اس کے بعد 26 دفعہ ترمیم ہو چکی ہے. ہم جو اوریجنل فریمرز کا کانسٹیٹیوشن تھا اس سے تو بہت دور آ چکے ہیں. یہ کہنا کہ اب ہم واپس 1973 کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کی طرف جا رہے ہیں تو باقی شکیں بھی نکال دیں. اور دوسری بات, انڈین کانسٹیٹیوشن کی, انڈین سپریم کورٹ کی بات کی کہ اس کو پارلیمنٹ لگاتی ہے. میں حکومت کی میجورٹی سے ریکمنڈیشن سے لگتی ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اس کی حکومت کرتی ہے. اسی وجہ سے انڈین سپریم کورٹ کے اندر حکومت کے خلاف فیصلے نہیں آتے, خواہ وہ مسجد ہو ایودھیا والی, خواہ وہ انڈین کشمیر کی 370 والی بات ہو. آج تک انڈین سپریم کورٹ کے اندر پھنسا ہوا ہے. انڈین سپریم کورٹ حکومت کے خلاف فیصلے نہیں دیتی. یہی کام یہ یہاں پہ پاکستان. اچھا بلال صاحب, اس میں ایک جو
पाकिस्तान के अंदर 26वीं तरमीम हो रही है, इसके अंदर से 14 तरमीमें चैलेंज हो चुकी हैं। मैं बिलाल साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने उसमें से 7 तरमीमें इन शेक के बावजूद चैलेंज की। 1973 से ये वाला क्लॉज मौजूद है। आपकी पार्टी ने 7 तरमीमें चैलेंज की हैं। इस क्लॉज के बाद मेहरबानी करके अपने वकीलों को बताएं कि चैलेंज नहीं हो सकता। दुरुस्त किया, ये भी चैलेंज है। हाफिज साहब आज वो आपके आर्टिकल चले ना, जिन्होंने चैलेंज की, सर आपने कानून नून लीग ने चैलेंज किया, सर हमने सुप्रीम चले कोर्ट गलत ने किया होगा, आप बताएं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रिंसिपल सेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17th अमेंडमेंट की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पे 3 चीजें हुई हो वहां पे हम चैलेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 17th अमेंडमेंट में कहा कोरम नॉन जुडिस मैलाफाइडी विदाउट जुरिस्डिक्शन। इसके अंदर एक चीज ऐड कर दी 21वीं तरमीम में कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हुआ तो भी चेंज हो सकती है। इनके अपनी पार्टी ने वो चैलेंजेस फाइल किए। बिलाल साहब जो बात कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए। आपका मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमा है, मैंने पेमरा के खिलाफ मुकदमा फाइल कर दिया, ओगरा के खिलाफ कर दिया, ये बात दुरुस्त है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस ऐसे ही डिसाइड होंगे। जहां पे मसला है वो ये है कि लेट्स से जो आपने भी एग्जांपल दी, एक रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है 7 मेंबर का। आपने अभी एग्जांपल दी कि हमने स्पेसिफिकली रिव्यू सुनना है उस रिजर्व सीट्स की जजमेंट का। तो होगा क्या कि ये जुडिशल कमीशन उस जजमेंट के रिव्यू के लिए खास तौर पे एक 7 से लार्जर बेंच बनाएगा कि जी क्योंकि 7 से जिस वक्त वो बेंच बना रहा होगा जिसमें हुकूमत की मेजॉरिटी है, उसको ऑलरेडी पता होगा जुडिशल कमीशन में सर जजेस कम हैं और नॉन जजेस की मेजॉरिटी है। चले ऐसे कह लेते हैं नॉन जजेस की मेजॉरिटी है जिसमें 2 पार्लियामेंटेरियंस ऑपोजिशन के। वो उसको ऑलरेडी पता होगा कि ये बेंच में फुला केस के लिए बना रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि चले 3 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर तो चले चलता रहेगा, जहां पे आपने 9 मेंबर 11 मेंबर बेंच बनाना होगा किसी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए, और ऐसे लोग जो जजेस नहीं हैं वो मेजॉरिटी में होंगे, वो बैठ के मुकदमे को सामने रखते हुए कि ये मुकदमा है जिसका रिव्यू है, इस पे कौन से 9 जजेस बिठाएं, ये इंडिपेंडेंस। पहले भी तो ऐसे ही होता है कि ऐसे नहीं होता, ऐसे ही बेंचेस बनते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस बना रहे हो या कमेटी बना रहे हो। जो बेंचेस बना रहे होते हैं पहले ऐसे स्पेसिफिकली किसी मुकदमे को सुनने के लिए, वो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। अभी भी आप ये पावर जुडिशियल मेंबर्स को दे दें, ये कहना कि उसमें अटॉर्नी जनरल भी बैठेगा, लॉ मिनिस्टर भी बैठेगा, पाकिस्तान बार काउंसिल भी बैठेगी, ऑपोजिशन भी बैठेगी, गवर्नमेंट भी बैठेगी, लेकिन वो कमेटी बनाएगी। उसमें ये होता है ना कि आज भी तो आप बेंच बनता है तो शक्ल देख के फैसला बता नहीं देते कि फैसला क्या है। लेकिन कम से कम आपके और मेरे सामने बात होती है कि जो बंदा ऑस्टेंसिबली जो बंदा बेंच बना रहा है उसकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, वो एक कमेटी है जजेस की। यहां पे सियासी वाबस्तगी वाले लोग मुकदमे को मद्देनजर रखते हुए कि हमें इस रिव्यू के लिए 9 मेंबर बेंच बनाना है, एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है तो फिर पता नहीं नॉन इंडिपेंडेंस।